الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب تم بھوکے ہوئے اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اور جب تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تمہیں امن دے گا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے۔ یہ لا یخشون احدا الا اللہ، قسم اللہ پاک کی، کسی سے مسلمان نہیں ڈرتا ہے، نہ آج تک ڈرا ہے اور نہ آگے ڈرے گا میرے بھائی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ۔ خوف ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ رکوع ایک عبادت ہے، ویسے خوف بھی ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں، کسی کے باپ کو ہم نہیں ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ فساد برپا ہے، بگاڑ برپا ہے، امن ختم ہو چکا ہے، اطمینان ختم ہو چکا ہے، پیس ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بگاڑ کیوں ہو رہا ہے، یہ امن کیوں غارت ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا بدلہ چکا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، توحید پر قائم ہو جائیں، شرک کے دروازوں کو بند کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم بے حیائی کے کام کریں، ہم گناہوں کا مرتکب ہم بنیں، اور پھر امید رکھیں رحمت کی؟ کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو تیرا باپ امت کے لیے مرا ہے، ہم تیرے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، مر رہے مرنے دو، ذلیل ہیں ذلیل رہنے دو، اگر خود قوم کھڑی ہو جائے گی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، معزز علماء اکرام، دین کا جذبہ رکھنے والے ملت اسلامیہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں میں میری بات ختم کر لوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ حالات کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کو بات کی جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز بھی آپ مختصر کر دیتے جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یقیناً جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور آج کے حالات کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا اللہ نے وہ کیا۔ میں نے ایک قرآن مجید کی سورت پڑھی ہے، اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں تمہارے سامنے کہہ کر ایک پیغام تمہیں دے کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ سورہ قریش میں نے پڑھا ہے، ترجمہ اس سورت کا یہ ہے لإیلاف قریش، قریش کی مانوسیت کے لیے، انسیت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، 2 سفر، موسم گرما اور موسم سرما کے سفر کے ذریعے سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع، جس نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف میں اس نے تمہیں امن دیا ہے۔ آج کا موضوع امن ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے واضح کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، جب تم بھوکے ہوئے اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اور جب تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تمہیں امن دے گا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف،
اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا مل گئی، اسے ساری دنیا مل گئی۔ پہلی چیز نبی فرماتے من اصبح آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں صبح کرے امن کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، معافن فی جسدہ، کوئی بیماری اس کے جسم میں نہ ہو، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، بینک بیلنس بہت بڑا نہیں۔ 3 چیزیں کسے مل گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کأنما حیزت لہ الدنیا، دنیا کلہ، ساری دنیا اسے مل گئی ہے۔ امن کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کا نام حبشہ کا نجاشی بادشاہ ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت کیا ہے، نبی کیا دعوت لے کر دنیا میں آئے ہیں؟ کہتے ہوئے حضرت جعفر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر جب آئے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہے کمزور کو کھا رہا تھا۔ کیا لفظ ہے؟ ہمارے اندر جو طاقتور ہے، جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور آدمی کمزور کو کھا رہا تھا، ایسی صورتحال میں نبی آئے، مظلوم کو بچانے کے لیے نبی آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی ہے۔ جعفر نے یہی کہا ہے رضی اللہ عنہ، میرے بھائی امن کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کے اس موقع پر اس سے بہتر موقع اس عنوان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ابھی آ جائیے دوسری بات، جیسے میں نے کہا 5-10 منٹ، کیسے امن قائم ہوگا؟ کیسے امن قائم ہوگا؟ تمہارے میرے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ میں کہتا ہوں ڈر کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی مسلمان کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے، یقین مانیے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ قرآن کہتا ہے لا یخشون احدا الا اللہ، لا یخشون احدا الا اللہ، مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے یہ، لا یخشون احدا الا اللہ، قسم اللہ پاک کی کسی سے مسلمان نہیں ڈرتا ہے، نہ آج تک ڈرا ہے اور نہ آگے ڈرے گا میرے بھائی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ، خوف ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ رکوع ایک عبادت ہے، ویسے خوف بھی ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں، کسی کے باپ کو ہم نہیں ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ سوال یہ ہے ابھی 2 لیڈروں نے کھڑ کر بڑے اچھے انداز میں باتیں کہی، میں ان کو علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جی رہزن تو کریں گے، امیت شاہ تو کرے گا، مودی تو کرے گا، مگر تم کیا کر رہے تھے میرے بھائی؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے، ہمارا حق ہے سوال کرنا، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات کر بات ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کیسے تمہارے میرے گھر میں امن آئے گا، کیسے ہمارے معاشرے میں امن آئے گا؟ ذرا غور کرو، قرآن کبھی غلط بول سکتا ہے؟ مجھے سوال ہے، میرا جواب دیجئے مجھے۔ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے سبحان اللہ، یہ جو ہو رہا ہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ملک خالی ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، سعودی عرب کے بھی حالات کم و بیش ایسے ہی ہیں، لبنان کے بھی ایسے ہی ہیں، مصر کے بھی ایسے ہی ہیں، عراق کے بھی ایسے ہی ہیں، سیریا کے بھی ایسے ہی ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، دن بہ دن نیچے کی طرف گرتی جا رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ذرا غور تو کرو، دماغ کے دریچوں کو کھولو۔ قرآن کی ایک آیت اس کا جواب دے رہی ہے، وہی ایک آیت آج میرا پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ امن قائم ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے حوالے کر بات میں ختم کروں گا۔ صرف ہمارے ملک کے حالات نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، ساری دنیا میں۔ سیریا کے اندر کھول کے دیکھو، جن گھروں میں رہتے تھے ہزاروں نے، لاکھوں گھر خالی پڑے ہوئے، لاکھوں بچے مار دیے گئے، 20 لاکھ بچے مارے گئے ہیں اب تک۔ کتنے؟
20 लाख बच्चे मारे गए हैं, 10 लाख बेघर है। वो मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां 100% आबादी मुसलमानों की है। कोई तो वजह है, ये अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से? इनकी तरफ से है तो तुम और मैं मुकाबला कर लेंगे, अल्लाह की तरफ से है तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे। कुरान की एक आयत, 40 पर 1 नंबर की आयत, सूरा अर्रूम, बात ख़त्म कर लेते हैं इंशाअल्लाह। क्या भाई, सुनेंगे? सुनेंगे जी। कुरान की एक आयत, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़मीन में और खुश्की के अंदर और समंदर के अंदर फसाद बरपा है, बिगाड़ बरपा है, अमन ख़त्म हो चुका है, इत्मीनान ख़त्म हो चुका है, पीस ख़त्म हो चुका है। वजह क्या है? कुरान कहता है ये बिगाड़ क्यों हो रहा है, ये अमन क्यों गारत हो रहा है? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के आमाल की वजह से है, बदआमालियों की वजह से है। लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू, बाज़ आमाल का बदला चका रहा है अल्लाह ताला, बाज़ आमाल का। आज मुसलमानों की ये हालत मुसलमानों की खुद वजह से है। जी हाँ, करना क्या है? अभी मौलवी साहब ने भी कहा, कई लोगों ने कहा कैसे अमन आएगा? कुरान में अल्लाह कहता है लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुनाहों से माफी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तौहीद पर कायम हो जाएं, शिरक के दरवाजों को बंद करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की कसम आएगी। एक बच्चे को मारने के लिए फिरऔन ने हजारों बच्चों को मारा। मारा नहीं मारा? मारा नहीं मारा जी? जरा बोलो। एक बच्चे को मारने के लिए हजारों बच्चों को मारा। रब की शान है, उसी के हाथ में मूसा बड़े हुए, उसी के घर में बड़े हुए, उसी ने उठाकर मूसा को पाला है। अल्लाह तबारक व तआला इनसे गलती करवाएगा, अल्लाह इनसे गलती करवाएगा। हम अल्लाह के हो जाएं, हम अल्लाह के हो जाएं, हम अल्लाह को नाराज करें, हम बेहयाई के काम करें, हम गुनाहों का मुर्तकिब हम बने और फिर उम्मीद रखें रहमत की। कैसे हो सकता भाई? ये हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता। ये पहली चीज़ है जो हमें आज करना है, रुजू इलल्लाह। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रुजू इलल्लाह। वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जी हाँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, पहला काम है। और दूसरा काम, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमारे भाई अब तक शहीद हुए हैं, जो भी 25 के करीब हमारे नौजवान अब तक शहीद मरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको आला इल्लियीन में मकाम अता फरमाए। हमारी दुआ है अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और उम्मत के लोगों की ये जिम्मेदारी है, जी हाँ, वो यतीम बच्चे जिनके बाप मरे हैं उनके घर तक पहुंचो और वो यतीमों के सर पे हाथ रखो और कहो तेरा बाप उम्मत के लिए मरा है, हम तेरे लिए खड़े हुए हैं। जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। एहतिजाजात जारी रखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये अल्लाह का कानून है, अगर हम बदलना चाहें अल्लाह हमें बदलेगा इंशाअल्लाह। समझे आप इस बात को? यह आखिरी बात है। अगर हम खड़े हों और हम ये इरादा करें अल्लाह हम बदलने के लिए तैयार हैं, अल्लाह हमारी हालत को बदल देगा। कुरान गवाही देता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता। मरने दो, जलील हैं जलील रहने दो। अगर खुद कौम खड़ी हो जाएगी अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह से दुआ है, मैंने वादा किया है तुम्हारे से 10 मिनट में बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सीनों से सारे डरों को निकाल कर सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसका डर अल्लाह हमारे सीने के अंदर अल्लाह बसा दे। अल्लाह ये जो हालात हैं इन हालात को अल्लाह तब्दील फरमाए। अल्लाह मजबूर की मजबूरियों को दूर करे, परेशान हाल की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह इस्लाम की मदद फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।